बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे साबिक जज जो हाई कोर्ट के जज थे और हाल ही में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है हाई कोर्ट के जज से, जज की सीट से। आज पहली दफ़ा उन्होंने खुलकर अपने इस्तीफ़े की वजूहात भी बता दी हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर किसी जज साहब ने इस्तीफ़ा दिया है तो उसकी वजूहात क्या थी। आज वकला कन्वेंशन में ख़िताब करते हुए साबिक जज ने जो वजूहात बयान की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है हाई कोर्ट ने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल आज़ाद अरकान को हल्फ से रोकने की बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। ये वो दरख्वास्त गुजार हैं जब 9 अप्रैल की रात थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और जब अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे और जहां सुप्रीम कोर्ट खुली थी वहीं पर 11 अप्रैल की रात वहीं पे हमने देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली थी और मौलवी इकबाल हैदर ने एक दरख्वास्त दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के ख़िलाफ़। वही मौलवी इकबाल हैदर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान असम्बली को हल्फ से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त मौलवी इकबाल हैदर ने दायर की है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इसलिए आज़ाद अरकान को उस जमात में शामिल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामेंट में कोई नशिस्त नहीं है, इसलिए उसे पार्लिमानी जमात नहीं कहा जा सकता, और वो कामयाब उम्मीदवार जिन्होंने कोई पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत नहीं की वो असम्बली में नहीं बैठ सकते। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लोगों को आज़ाद अरकान को हलफ उठाने से रोका जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौलवी इकबाल हैदर ने दरख्वास्त दायर की है। जब इस तरह के दरख्वास्त गुजार हूँ तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक किस तरफ जाना चाहती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 100 के करीब मेंबरान हैं या अरकान हैं उनको अगर हलफ उठाने से रोक दिया जाए और फिर ये मामला अदालतों में चला जाए तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक मखसूस नशिस्तों को रोकते हुए बाकी मखसूस नशिस्तों का बाकायदा तौर पर आज ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध और पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो IPP है उसकी ख़वातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर हैं सिंध के, उन्होंने सेक्रेटरी असम्बली को एक ख़त लिखा है कि जब तक हमारी मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं हो जाता तब तक आप मेहरबानी करके किसी सूरत भी आप इजलास असम्बली का इजलास ना बुलाएं। एक तो ये इस्तदा की गई है। दूसरा, 9 मेंबरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद मेंबरान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं सिंध से, उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है स्पीकर आगा सिराज दुरानी को जो सिंध असम्बली के स्पीकर हैं, और उनसे ये गुजारिश की है कि जब तक हमारी मखसूस नशिस्तों का मामला हल ना हो जाए आप असम्बली का इजलास ना बुलाएँ। वहीं पे सिंध में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें 20 और अक़लियतों की 6 नशिस्तें अलाट हुई हैं। अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान की 6 और GDA की 1 रुकन मुंतखब हुई हैं, जबकि सिंध असम्बली में अक़लियत की नशिस्त पर MQM पाकिस्तान के 2 अरकान भी मुंतखब हुए हैं। पंजाब की सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून की 36 ख़वातीन और पीपल्स पार्टी की 3, काफ लीग की 2 और IPP से तल्लुक़ रखने वाली एक खातून का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पंजाब असम्बली की टोटल 66 मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें से 42 मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई हैं और 24 रोक दी गई हैं। वो क्यों रोकी गई हैं? चूँकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मामला है वो ज़ेर इल्तवा है और वो अभी पेंडिंग है, और इस बुनियाद पर जो 42 मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई हैं 66 में से, और बाकी रोक दी गई हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पेंडिंग है। अब जिस तरीके से हालात तेज़ी से आगे जारी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस्लामाबाद से 2 हलकों में जो NA 46 और NA 47 से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने से रोका हुआ था,
وہاں اب باقاعدہ طور پر انہوں نے جو درخواستیں پینڈنگ تھیں ان پر فیصلہ سناتے ہوئے شعیب شاہین کو بھی ناکام ڈکلیئر کر دیا، اور ان کے مقابلے میں جو طارق فضل تھے نون لیگ کے ان کو کامیاب قرار دے دیا، اور جبکہ عامر مغل کو بھی ناکام قرار دے دیا ہے۔ یہ وہ سیٹ ہے شعیب شاہین کی اسپیشلی جہاں پر جو دو ان کے مخالف امیدوار تھے، ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ایک ٹی ایل پی کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر پٹیشنز دائر کی تھیں کہ ہمارے فارم 45 کے مطابق بھی شعیب شاہین اور علی بخاری جیتے ہوئے ہیں، لیکن وہ دونوں سیٹوں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کو ناکام ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جو پرویز الہی، پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر ہیں پرویز الہی، ان کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی ہے، ان کے کیس پر بہت اہم سماعت ہوئی ہے۔ ایک تو ان کی درخواست تھی جس میں پرویز الہی کو گرفتاری سے روکنے کا معاملہ تھا، وہ اس کے اوپر سماعت ہوئی اور عدالت نے 28 فروری تک سماعت لاہور ہائی کورٹ نے ملتوی کی ہے۔ یہ وہ درخواست ہے جس میں پھر باقاعدہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے تو توہین عدالت کی کارروائی پر ایکشن لے کے دکھایا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بارہا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ ڈی سی آئی جی اسلام آباد کے اور آئی جی اسلام آباد پیش نہ ہوئے تھے، اور فیصلہ محفوظ ہے جو آج تک نہ سنایا جا سکا۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں جو پی ٹی آئی صدر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان وکلا کی ہڑتال کے باعث فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ جج ارشد حسین نے سماعت کی۔ پرویز الہی اور محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور وکیل پرویز الہی نے عدالت سے استدعا کی کہ وکلا ہڑتال پر اہم کیس کو بغیر کارروائی ملتوی کیا جائے۔ عدالت نے شریک ملزمان کے وکیل کی جانب سے چالان کی صاف کاپیاں دینے کے لیے متفرق درخواست پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 26 فروری تک ملتوی کر دی۔ درخواست دائر کی گئی کہ جو چالان کی ہمیں کاپیاں دی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں، صاف کاپیاں دی جائیں، اس کی درخواست دائر کی، جس پر 26 فروری کے لیے عدالت نے جواب طلب کر لی، اور ساتھ ان پر جو فرد جرم عائد ہونے کی کارروائی تھی اس کو بھی عدالت کی جانب سے روک دیا گیا ہے، اور عدالت اس معاملے کو آگے دیکھے گی۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں عمران خان کی دونوں بہنوں کو ان کی جو ضمانت ہے 16 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کیسز میں عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے، اور جج ارشد جاوید نے سماعت کی، جبکہ مسرت جمشید چیمہ کی جو 6 مارچ تک عبوری ضمانت میں توسیع کی گئی ہے۔ آج جب کمرہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے برہمی کا اظہار کیا مسرت جمشید چیمہ پر، اور کہا کہ آپ نے جب مشکل وقت تھا تو آپ کھڑے نہ ہوئے اور آپ پیچھے ہٹ گئے، اور آپ نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی جو درست بات نہیں تھی، لیکن چونکہ میڈیا کے اوپر یہاں تک کہا گیا کہ ان کو کافی باتیں سنائی گئی ہیں اور انسلٹ کی گئی ہے یا برس پڑی علیمہ خان مسرت جمشید چیمہ پر، تو اس پر پھر علیمہ خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر باقاعدہ طور پر اس کی تردید کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں ٹھیک ہے، گلہ ضرور تھا جو ہم ان سے کہہ رہی تھیں، باقی ان کی جو قربانیاں ہیں، جس طریقے سے ان کا کاروبار تباہ ہوا، جس طریقے سے وہ آج تک ڈٹے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے مسرت جمشید چیمہ کو کے ساتھ غصہ کرنے پر، ان پر غصہ کرنے کی خبروں کی بھی تردید کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اسلم اقبال جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے، ان کو کل گرفتار کرنے کے لیے پنجاب پولیس پہنچی تھی پشاور، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن گرفتار نہ کر سکے۔ انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے آئی جی خیبر پختونخوا کے خلاف اور پنجاب پولیس کے افسران کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں۔ اس کے اوپر کل سماعت ہوگی، اور ابھی تک وہ پشاور میں ہی ہیں، اور جب عدالت کی جانب سے کوئی آرڈر جاری ہوگا تو اس کے بعد، اور میرے خیال میں ہر صورت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا کسی نہ کسی مقدمے میں جب وہ پنجاب میں آئیں گے، اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے وقت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایوان میں موجود ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے خلاف دائر درخواست پر جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سماعت کی۔ عدالت نے 23 جون 2023 کو اسد کیسر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا آرڈر غیر قانونی قرار دے دیا۔
اسد کیسر کے وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ نے کہا کہ اسد کیسر سابق اسپیکر اسمبلی ہیں، وہ عمرہ ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، انہیں روکا گیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سوال کیا کہ ان کا نام کب ECL میں شامل کیا گیا، تو وکیل نے بتایا کہ 23 جون کو ان کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا۔ جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ یہ اب ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی یہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں۔ عدالت نے اسد کیسر کا نام ECL میں ڈالنے کا آرڈر غیر قانونی قرار دے کر ان کا نام ECL سے فوری طور پر نکالنے کا حکم دے دیا، اور عدالت نے کہا کہ جی ہر صورت ان کا نام ECL سے نکالا جائے اور ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے اور ان کو سفر کی اجازت دی جائے۔ کچھ دن پہلے جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، اور اس استعفے کے بعد آج وہ پہلی دفعہ 2 فروری کو انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھیجا تھا، اور آج ان کی جانب سے استعفیٰ جاری کیا گیا ہے اور آج ان کی جانب سے اپنا موقف جاری کیا گیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کنونشن تھا جو لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی جب سابق جج شاہد جمیل خان صاحب جو 2 فروری 2024 کو ریٹائر ہوئے، انہوں نے استعفیٰ دیا اور باقاعدہ طور پر اقبال کا ایک شعر بھی اور ایک نظم بھی لکھی تھی، تو آج انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی اعتراض ہے کہ جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا اور ان کو ہر صورت ڈٹ کے اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ جب ان کو اہم کیسز دیے نہیں جا رہے تھے اور ایک ہی بینچ کو اگر تمام جو پولیٹیکل یا اہم کیسز ہیں وہ دیے جائیں گے تو پھر کس طریقے سے کوئی بندہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا، اس کے پاس سوائے استعفے کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے وکلا میں۔ لاہور ہائی کورٹ سے استعفیٰ دینے والے جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل نے کہا ہے کہ ان کا استعفیٰ دباؤ میں نہیں تھا، ان کا استعفیٰ نظام کے خلاف بغاوت ہے، جبکہ فیصلے کرتے وقت ججز کو خوف ختم کرنا پڑے گا۔ لاہور میں وکلا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل خان نے کہا کہ کوئی غلط کام کرنے سے بہتر ہے آپ عہدہ چھوڑ دیں۔ چھوٹی سی تعداد نے بار سیاسی جماعتوں، اداروں اور نظام کو یرغمال بنا کر رکھا ہے اور وہی سسٹم کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ججز بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل نے منصفی کے دوران کبھی دباؤ نہ لینے کا بھی دعویٰ کیا اور واضح کیا کہ انہوں نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ نہیں دیا، ان کا استعفیٰ نظام کے خلاف بغاوت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسی وجہ سے جو اشعار بھی جو تھے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ تھے کہ میں اس نظام سے بغاوت کرتا ہوں جہاں پر میں کام نہیں کر سکتا، اور انہوں نے جو وہ 2029 میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا اور وہ سینیورٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پر تھے اور انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور آج انہوں نے کافی لمبی اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں جو اب آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کنونشن میں، اور بہرحال ان کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ انہوں نے کسی دباؤ میں استعفیٰ نہیں دیا، نظام سے بغاوت کرتے ہوئے استعفیٰ دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔